ہدایت کو دل میں جما دینا اور کسی کو مومن بنا دینا یہ اللہ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اسی طرح کہا، ہدایت دینا میرا کام ہے، تمہارا کام ہے پیغام پہنچانا۔ یہ رب کے فیصلے ہیں۔ انسان ہم اپنی عبادتوں میں مصروف ہیں کہ ہمیں ثواب چاہیے، اللہ ہم پہ راضی ہو جائے۔ میں نے ایک حدیث میں پڑھا تھا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک آدمی اگر سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ حمدی پڑھ رہا ہے، لیکن ایک آدمی اسی جگہ پر لفظوں میں کچھ اونچ نیچ ہے، لیکن اس کا مقصد یہی تھا، میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک طرف ایک آدمی استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہے، تو وہ اس سے بہتر ہے۔ کیونکہ یہ تھوڑی غور طلب بات ہے کہ ایک انسان اللہ کی تعریف کرے اپنی جگہ پر، ثواب ملے گا ہی ملے گا، لیکن ایک آدمی عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہے تو میرا رب العالمین بتا رہا ہے، میرا محبوب بتا رہا ہے، اس سے بھی بہتر ہے۔ کیونکہ وہ جب عاجزی کرے گا، گناہوں کی معافی مانگے گا، تو اپنے آپ کو عاجز سمجھے گا، تو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ وہ بندہ اہمیت والا ہو جائے گا۔ ہم عبادت کر رہے ہیں لیکن اللہ سے دعائیں نہیں مانگ رہے، اپنے آپ کو گنہگار تصور نہیں کر رہے، تو پھر مجھے بتائیں کہ عبادت کا مزہ آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ خالی یہ کام نہیں ہمارا کام نیکیاں جمع کریں، نہیں، ہمیں اللہ کو راضی بھی کرنا ہے کسی اور انداز سے۔ جس طرح میں نے کبھی کسی موقع پر میں نے آپ کے سامنے آنسو جو آنکھوں سے بہتے ہیں اللہ کے عشق اور محبت اور گناہوں کی وجہ سے، وہ کئی حدیثیں بیان کیے میں نے آپ کے سامنے کہ ایک آنسو اگر آنکھ سے نکل جائے تو میرا رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک آنسو، وہ رب کو میرے آنسو انسان کے بڑے پسند ہیں، اور بلکہ یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ جب وہ گناہ کی معافی طلب کرتا ہے، روتا ہے، تو اس کے آجو باجو بیٹھنے والے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو بخش فرما دیتا ہے۔ آپ سمجھئے میری بات کو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، عبادت کرو میری، لیکن پھر مجھ سے مانگو بھی۔ اپنے آپ کو عاجزی کے لیے اپنے آنکھوں سے آنسو نکالو، رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ میرے محبوب کو کیا پرواہ تھی، نبیوں کا سردار ہے، پھر کیوں آنسو بہائے، کیوں سجدے میں گئے، کیوں استغفار کی تسبیحاں پڑھی؟ یہ ایک سبق ہے۔ آپ قرآن کھول کے پڑھیں، آپ تفاسیر کو پڑھیں، آپ احادیث کو پڑھیں، لاکھوں احادیث کتابوں میں موجود ہیں، لیکن آپ جب اس تفسیر میں جائیں گے کہ آپ رب سے باتیں کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، رب کس طرح ہمیں سمجھا رہا ہے، میرا محبوب کس طرح ہمیں سمجھا رہا ہے کہ کون سی عبادت میں، کون سے عمل میں رب کس طرح راضی ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے وہ صرف اپنی ذات کے لیے کما رہا ہے کہ میں نیکیاں کماؤں، نیکیوں کا ڈھیر کر کے جاؤں، لیکن وہ اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت کو صرف اپنے لیے رکھ رہا ہے، لوگوں تک پیغام نہیں پہنچا رہا ہے۔ بنی اسرائیل قوم کے لیے محبوب سرکار کی ایک حدیث آتی ہے کتابوں میں کہ ایک شخص کے لیے اللہ نے حکم کیا کہ اس شخص کو، اس بستی کو ہی تباہ کرو۔ میرے مولا، اس میں تو نیک بندہ رہتا ہے، وہ سارا دن عبادت کرتا رہتا ہے۔ پتہ ہے اس کا جواب کیا آیا؟ اللہ تعالیٰ کمی بیشی مجھے معاف فرمائے، چند لفظ مجھے یاد ہے کہ یہ شخص صرف اپنی ذات کے لیے نیکیاں جمع کر رہا ہے، صرف اپنی ذات کے لیے، یعنی کہ وہ تبلیغ کا کام نہیں کر رہا تھا کہ اور کوئی بھی اس راستے پہ آ جائے، صرف اپنے لیے نیکیاں جمع کر رہا تھا۔ اس کو یہ غرض نہیں تھی کہ کوئی اور بھی اللہ کے راستے پہ آ جائے۔ اور نبیوں کا راستہ کون سا ہے، صدیقوں کا راستہ کون سا ہے، سچوں کا راستہ کون سا ہے، ولیوں کا راستہ کون سا ہے؟ یہ راستہ ہے کہ خود بھی عبادت کرو، اللہ کی تعریف کرو، گناہوں کی معافی طلب کرو، اور دوسرے لوگوں کو بھی اسی راستے پہ لے آؤ۔